بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ایسے مواقع، ایسے مہینے، ایسے دن رات عطا فرماتے ہیں جس سے ہم اللہ کو خوش کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اور موت کے بعد کی کرنسی یعنی نیکیاں ہم بٹور سکیں۔ اس لیے کچھ مواقع ہم کو اللہ دیتے ہیں، جیسے رمضان سے پہلے شب برات ہوتی ہیں کہ ہم اپنی شب برات ہوتی ہیں کہ ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگ کر آگے کی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کریں۔ اس کے بعد رمضان المبارک کہ ایک فرض نماز پڑھو تو 70 فرض کا ثواب، ایک نفل پڑھو تو فرض کے برابر، افطاری کے وقت لاکھوں کی مغفرت اللہ فرماتا۔ اس کے بعد چند مہینے گزرے، اس کے بعد یہ ذی الحجہ کا عشرہ جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ ایک دن کا روزہ ایک سال روزے رکھنے کے برابر تھا اور رات میں عبادت شب قدر کے برابر تھی۔ اس کے بعد یہ مہینہ محرم الحرام کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے آسمان و زمین پیدا کیے تھے اس دن سے لوح محفوظ میں 12 ہیں، مہینوں کی گنتی 12 طے ہیں، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، ادب والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم الحرام، اور ایک ہے جو جمادی الاولیٰ اور شعبان کے بیچ میں یعنی رجب المرجب ہے۔ تو یہ 4 مہینے ادب والے مہینے ہیں، اور یہ 4 مہینوں کی تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کفار بھی کیا کرتے تھے، کبھی لڑائی نہیں کرتے تھے چاہے باپ کا قاتل سامنے آ جائے، اتنی عظمت تھی۔ تو یہ 4 مہینے ادب والے ہیں، حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اس میں ایک مہینہ یہ ہے محرم الحرام۔ جب یہ مہینے آتے ہیں تو اس میں اللہ ہمیں متوجہ کرنے کے لیے کچھ کام بھی دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ جس کو ہم یوم عاشوراء کہتے ہیں، عاشوراء یعنی 10واں دن، اب تو اس کا نام ہی عاشوراء پڑ گیا۔ تو عاشوراء کے دن کیا کریں؟ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ شمائل ترمذی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کفار مکہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، اب مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے تو دیکھا یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں سے پوچھا آپ عاشوراء کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے اس دن نجات عطا فرمائی تھی، شکرانے کے طور پر ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھتے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو اس کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے تو ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، بھلا دیا ہے، اور ہم تو ان کو نبی مانتے ہیں۔ وہاں بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنی نذیر، یہ سارے یہودی لوگ تھے۔ تو اس طریقے سے وہ بھی روزہ رکھتے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کوئی شرعی حکم ایسا نہیں آتا تھا تو اہل کتاب کی یعنی جس کو آسمانی کتاب دی گئی تھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے، ان کو متوجہ کرنے کے بعد علماء نے لکھا اس وجہ سے کہ ان کی خاطر مدارات کے لیے، لیکن دیکھا کہ دن بدن قولاً وحن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پیچھے اور اسلام کو ختم کرنے کی ہی سازشیں کر رہے ہیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے متوجہ کیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، اور 10ویں محرم کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو روزے کے اندر یہودیوں کی مشابہت ہو رہی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجمع الزوائد کی روایت ہے، وَخَالِفُ فِيهِ الْيَهُودِ، یہود کی مخالفت کرو، صُومُوا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ يَوْمًا، کہ 10ویں محرم سے پہلے ایک دن یا ایک دن کے بعد روزہ بڑھا دیں، یعنی 2 دن، جیسے ابھی جمعرات کو آ رہا ہے روزہ، 10ویں محرم جمعرات کو آئیں تو بدھ جمعرات رکھ لیں یا جمعرات جمعہ کو رکھ لیں، یہ 10ویں محرم کے روزہ ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت سی مرتبہ 2 روزے کی ہمت نہیں کر سکتے، تو جب 2 کی نہیں ہے تو 1 کی بھی چھوٹ جاتی۔ حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ اس کی وضاحت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وضاحت کی، محمود المواعظ میں بھی ہے کہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا ایک مرتبہ کہ اب یہودی قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے نہیں چلتے ہیں، جب یہ لوگ چاند کے اعتبار سے نہیں چلتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہم بھی نہیں چلتے، ہمیں بچے سے پوچھو تو کہے گا یہ اگست ہے، اور 13 اگست یہ بتا دے گا، 2021 چل رہا ہے بچہ بھی بتا دے گا، لیکن یہ تو محرم کا معاملہ ہے، آئندہ مہینے میں پوچھو کہ کون سی تاریخ ہے، سن کون سا ہے، سال کون سا ہے، نہیں بتا پا۔ تو کہا اب یہ قمری اعتبار سے نہیں چلتے ہیں، تو جب قمری اعتبار سے چلتے نہیں ہیں تو 9 10 اور 10 11 میں مشابہت نہیں ہو پا رہی، لیکن اس کے بعد ایک بات نقل کی ہے، اکثر تو انہوں نے کراہت نقل کی ہے، لیکن مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ فقہا کا اصول ہے کہ جب علت ختم تو حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اگر کالا کھٹا کی طرح ہو اور اس میں نشہ ہو تو حرام ہو جائے گا، کیوں؟ نشہ علت ہے حرام ہونے کی، لیکن کالا کھٹا ہو نشہ نہ ہو تو حرام نہیں ہے، کیونکہ علت نشہ نہیں ہے تو حرام بھی نہیں آئے گا، جب علت نہیں تو حکم نہیں۔ تو یہاں یہ سمجھایا کہ چونکہ قمری اعتبار سے چلتے نہیں ہیں تو 9ویں محرم 10ویں محرم کو روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، تو جو ہے کہ مشابہت نہیں ہو رہی ہے، جب مشابہت علت نہیں ہے تو کراہیت کا حکم نہیں لگے گا، یہ وضاحت کی ہے۔ فقہا کا اصول ہے علت ختم تو حکم بھی ختم ہو جائے، تو جب علت یہاں نہیں ہے مشابہت، کیونکہ چلتے ہی نہیں قمری اعتبار سے تو مشابہت نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا حکم جو ہے کراہیت کا وہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھے، دوسری بات کہ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے ایک روزہ رکھا ہے اور تمنا کا اظہار کیا ہے، تو علماء نے لکھا ہے مستحب ہے کہ دونوں رکھ لیں، لیکن ایک رکھنا بھی جائز ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہیں میرے اس بات کو، میرے بیان کو بنیاد نہ بنایا جائے کہ ایک ہی روزہ رکھیں، میں تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جیسے کمزور ہو گئی تو کم از کم ایک نہ چھوٹ جائے، اس کے لیے، ورنہ گنجائش نہ نکلے۔ اس میں جنہوں نے نیت کی ہے نا، طے کیا ہے بدھ جمعرات یا جمعرات اور جمعہ، وہ تو ضرور رکھیں، کیونکہ محرم الحرام رمضان المبارک کے بعد اگر روزے کا مقام ہے تو محرم الحرام کا ہے، اس کی وجہ سے تو رکھیں۔ تو یہ ہمتیں نہ توڑے جنہوں نے کی ہیں، لیکن یہ تو ہم جیسے کمزوروں کے لیے ہیں کہ اگر 2 نہ رکھ سکے تو ایک تو چھوٹ نہ جائے، ایک تو رکھ لو۔ دوسری بات کہ 10ویں محرم میں حدیث شریف میں ہے، ترغیب و ترہیب وغیرہ میں بھی، کہ اس دن گھر والوں پر فراخی کریں، بھائی روز جو کھانا بناتے ہیں اس سے کوئی اچھا بنا دے، فضول خرچی نہ کریں، لیکن اور دنوں کے مقابلے میں کچھ اچھا ہو، جیسے دال روٹی پکتی ہیں
اور سبزیاں پکتی ہیں، اس دن گوشت بنا لے، کچھ ٹھنڈا بھی پلا دے، کچھ اور آئس کریم بھی کھلا دے. تو حدیث شریف میں ہے اللہ اس کو پورا سال برکت عطا فرمائے. مفتی رفیع صاحب عثمانی دامت برکات میں ایک جگہ لکھتے ہیں مجرب عمل ہے، یہ فرمائے مجرب عمل ہے. اچھا، یہاں بھی ایک بات نقل کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ تو 10ویں محرم کا ہے، 10ویں دن کا معاملہ ہے، اور افطاری تو کب ہوتی ہے؟ ارے بولو 11ویں کو ہوتی ہے. بھائی بعض حضرات کہیں گے سحری میں کر لو. بھائی سحری تو سحری ہوتی ہے، دین کہاں مانا جاتا ہے؟ کب دعوت ہے؟ تو کوئی سحری میں دعوت نہیں ہوتی. تو کہا اگر ہوگا افطاری کے بعد تو 11ویں ہو رہی ہے اور سحری میں تو اس کا جواب بھی بہت ساری جگہوں پر یہ تو 11ویں ہے 11ویں ہے. شیخ یونس جونپوری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد اسباب اور انتظام ہے کہ اسباب تو اختیار کریں، انتظامات کب سے ہوتے ہیں؟ انتظامات کوئی غروب کے وقت نہیں ہوتا ہے، وہ تو دین میں ہوتا ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں بھائی روزہ تو صحیح ہے، کہتے ہیں بھائی روزہ تو صحیح حدیث سے ہے، اگرچہ یہ روایت طرق کی وجہ سے، متعدد طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے وہ اس پر جرح کی ہے کہ بھائی یہ اعتبار قابل اعتبار نہیں ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، متعدد طرق کی وجہ سے حسن کو پہنچی ہے، اور اکابر اور اسلاف کے یہاں بھی ہے، اور ہمارے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مجرب عمل ہے. لہذا اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی روزے کا بھی حکم ہے اور اس کا بھی حکم ہے، تو کا اسباب اور انتظام مراد ہے. تو یہ دو بات تو ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ اس دن بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے. شمائل ترمذی میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر ابن کثیر میں اس بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں کہ وہ جو 10ویں محرم کو پیش آئے تھے. تو پہلا تو یہ ہے کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی. بعض حضرات نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دی، نوح علیہ السلام کو جودی پہاڑ پر واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر جو ٹھہری تھی. ابن کثیر نے تو آگے تک نقل کیا ہے کہ کعبۃ اللہ تو اس وقت اٹھا لیا گیا تھا، لیکن اس وقت طواف بھی کرتی تھی، تفسیر ابن کثیر میں. تو یہ واقعات بھی ہیں، لیکن جو سب سے بڑا واقعہ ہے جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو یہاں ایک بات سمجھانی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شہادت ملی ہے 61 ہجری میں تقریباً، یہ بڑا 72 حضرات افراد کے ساتھ. یہ غم تو ہے لیکن غم دل میں ہے، منانا نہیں جائز ہے، غم منانا جائز نہیں ہے اور طریقوں سے جو ہم طریقے من، لیکن ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوا تھا، شہادت کیوں ہوئی، کربلا کیوں گئے تھے؟ تو وہ مختصر دو بات عرض کرنی کہ اصل میں امامت کی دو قسمیں ہیں، ایک امامت صغرا، امامت کبرا. امامت صغرا کہتے ہیں یہ 5 وقتہ نماز کے امام، تو ان امام ہمارے امام حضرات کے لیے بھی شریعت میں شرائط ہیں. اسی طرح یہ 5 وقتہ نماز امامت صغرا ہے. دوسری امامت کبرا، بڑی امامت، وہ ہے کہ حکومت اسلامیہ کا ذمہ دار ہونا، امیر المؤمنین ہونا. اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ وہ متبع سنت ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، انصاف کے ساتھ چلنے والا ہو. تو چونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی جا رہی تھی کہ ان کے ہاتھ پر بیٹھ کرو، لیکن چونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ مسلمانوں کا ذمہ دار احکام سے دور ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو، اس کی زندگی میں فسق ہو، یہ برداشت نہیں ہے. تو اس وجہ سے حق جوئی کے لیے، حق گوئی کے لیے اور حق پرستی کے لیے انہوں نے اپنے جانیں بھی لگوا دی اور یہ پوری امت کو پیغام دیا ہے. اصل 10ویں محرم میں کربلا میں جو واقعہ پیش آیا وہ امت کو پیغام دے کر گیا ہے. وہ پیغام اصل لینا ہے، نہ رونا نہ رلانا ہے، اس کا تعلق تو دل سے ہے. تو یہاں ایک پیغام دیا ہے کہ حق جوئی کے لیے، حق بات کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے اور حق کی حفاظت کے لیے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو سکتے ہیں اور 72 افراد کے ساتھ شہید ہو اپنی جان دے سکتے ہیں، تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں، بلکہ میدان کے اندر نماز قضا نہیں کی ہیں.
ظہر کی نماز میدان میں بھی قضا نہیں کی ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم دکان پر بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر، اے سی کے کمروں میں اگر نماز قضا کرے، سوچو صحیح کتنی ہمیں دل کو اللہ کے یہاں اللہ کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو میدان میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ نمازیں قضا نہیں کر رہے ہیں اور ہماری نمازیں دکانوں کو بیٹھ کر ہو رہی۔ یہ اصل پیغام ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں۔ نماز ہماری قضا نہ ہو، ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، ہماری معاشرت معاملہ صحیح ہو کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی لیکن حق کی حفاظت کے، حق کے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اس طرح ہم بھی اصول شریعت کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پیغام ہے 10ویں محرم، کربلا کا یہ پیغام ہے، پیغام یاد رکھنا چاہیے۔ تیسری ایک بات یہ ہے، چوتھی بات، کہ یہ سن ہجری کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ آپ کے فرامین آتے ہیں، قیمتی دستاویزات آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ گزشتہ سال کا ہے کہ اس سال کا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو کوئی سال اور تاریخ طے کرو۔ تو 17 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع فرمایا، وہاں 4 بنیادوں پر سال ہم طے کر سکتے ہیں، ہجری طے کر، وہ سن طے کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یہ سن کی بنیاد بنا سکتے ہیں، کیلنڈر کی تقویم کی جنتری کی بنیاد بنا سکتے ہیں۔ تو ایک ساتھی نے رائے دی صحابی کہ ولادت کو بنیاد بنایا جائے، تو اگر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بنیاد بنایا، ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ بعض نے رائے دی کہ وفات کو بنیاد بنا جائے، تو کہ یہ واقعہ تو ایسا ہے کہ غم تازہ ہوتا رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ ہجرت یہ بہت بڑا عمل ہوا ہے۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہجرت کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے محبوب وطن کو چھوڑا ہے، جس کی برکت سے اجتماعی زندگی آسان ہوئی ہے اور واپس مکہ ملا ہے اور اسلام کو شان و شوکت ملی ہے اور اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا ہے، تو کہ یہ ہجری کو مقرر کیا جائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہماری ڈائریوں میں، ہمارے گھڑیوں میں ہجری ہونا چاہیے۔ ہجری یہ اسلامی معاشرے کا کلچر ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ہم اتنی غلامی نہ کریں، یہودیوں کی اتنی غلامی نہ کریں کہ جو 150 سال غلامیت کا توق ڈال کے گئے تھے آج تک توق ہیں، کہ جمعہ کو بھی فرائیڈے کہہ رہے ہیں، ہفتے کو بھی ویک کہہ رہے ہیں، اور جزاک اللہ کو تھینک یو کہہ رہے ہیں۔ جاپان، فرانس، نائجیریا، یہ ایسے ملک ہیں کہ جو انگلش سے بھی نفرت کرتے ہیں اور ہم 7 سمندر پار ہو کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی پوچھا بھائی کیسے فائن ہے، بھائی الحمدللہ کہو، نائس، ارے ماشاءاللہ کہو، نائس کہتے ہیں، فائن کہتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں۔ یہاں تو کتنی غلامی کریں گے، یہاں بھی اتنی غلامی کے بچے کو پتا ہے کہ آج 13 اگست ہے 2021 چل رہی، لیکن میں بھی اس میں شامل ہوں، اپنے دل علماء، میں بھی اس میں شامل ہوں، اپنے دل علماء فرماتے ہیں اتنی غلامی کا توق نہ پہنے، ہجری یاد ہونا چاہیے، تاریخ یاد ہونی چاہیے، تاکہ اس کو علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کو کیوں بنیاد بنایا، تاکہ امت کو احساس رہے کہ اللہ کے لیے جب تک ہم وطن چھوڑتے رہیں گے، اللہ کے لیے گھر چھوڑتے رہیں گے، تو اللہ اسلام کو پھیلاتا رہے گا، لوگوں کی زندگیوں میں آتا رہے۔ اسے علماء فرماتے ہیں کہ ہماری ڈائریوں میں بھی یہ ہونا چاہیے، اور اس کو بنیاد بنائیں اور اس کو لکھیں اور رواج دیں اس کو، کیوں کہ احکام شرعیہ کی بنیاد قمری سال پر ہے، مہینوں پر ہے، چاند کے مہینوں کا تاریخ پر ہے، جیسے زکوٰۃ کا حکم بھی اسی پر ہے، روزہ بھی اسی پر ہے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ اس کو بنیاد بناوے کہ بھائی ہم ہجری لکھیں گے، تاریخ بھی ہمارے جو قمری اعتبار سے 12 مہینے، بچوں کو مہینے یاد کرائیں گے، تاکہ ہماری یہ گناہ اور اسلامی ہماری اولادوں کا بھی ذہن اسلامی بنے
اور ان کو یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، مکہ کو چھوڑا تھا، اور ہم بھی اس کے لیے اپنے گھر بار کو، جان و مال کو، محبوب چیز کو چھوڑیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔